نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے وہ 8 قسم کی ہے، یعنی 8 قسم کے افراد کے حق میں مختلف آپ کی شفاعتیں اور سفارشیں ہوں گی۔ نمبر 1، شفاعت کبریٰ، یہ تمام لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہ شفاعت اس وقت ہوگی جب حساب کتاب کے انتظار کا ہیبت ناک منظر ہوگا اور لوگ بہت پریشان ہوں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ ہر شخص کی تمنا ہوگی کہ اب حساب شروع ہو، حساب شروع ہو، حساب شروع ہو، اس ہیبت ناک منظر سے نکلیں۔ جس طرح بسا اوقات عدالت میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس پر الزام ثابت ہوتا ہے اور مجرم ثابت ہو چکا ہوتا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ مجھے سزا ملنی ہے، اور بسا اوقات ایک پیشی ہے یا دوسری ہے، یا منظر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جج سے کہتا ہے کہ جو سزا دینی ہے مجھے دیں، لیکن مجھے اس تکلیف سے نکالیں، یہاں سے مجھے نکالیں، تو وہ اتنا ہیبت ناک منظر ہوگا کہ لوگ چاہیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2، حساب کتاب میں سہولت کیے جانے کی شفاعت، کہ ان کا حساب کمزور ہو جائے، آسان ہو جائے، سہولت والا ہو اور نرم ہو جائے۔ نمبر 3، بعض کے لیے بلا حساب کتاب جنت میں داخلے کی شفاعت۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے کہ یا اللہ ان کا حساب نہ لے، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے۔ نمبر 4، بعض جنتیوں کے درجات کی بلندی کی شفاعت، یعنی جو نیک اعمال کی وجہ سے ان کا مقام ہے اس سے بھی اوپر والا مقام اے اللہ ان کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں سب سے اوپر والا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والا نصیب فرما دے۔ نمبر 5، جن کی نیکی اور گناہ برابر ہوں گے ان کے جنت میں داخلے کی شفاعت، کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت میں، گناہ زیادہ ہے تو جہنم میں، نیکی اور گناہ برابر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے یا اللہ ان کو بھی جنت میں بھیج دیجیے۔ نمبر 6، جہنم میں داخل ہو جانے والے گناہ گاروں کے لیے جہنم سے نکلنے اور جنت میں داخلے کی شفاعت، برے اعمال کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، جہنم میں جا چکے، اے اللہ جہنم سے نکال کے ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ نمبر 7، جن کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا لیکن ابھی تک جہنم میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں داخلہ کی شفاعت۔ فیصلہ ہو گیا ہے، یہ بد اعمالیوں سے جہنم میں جائیں گے، بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کریں گے یا اللہ ان کو جہنم میں نہ بھیجیے، تو آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ نمبر 8، جو عذاب کے مستحق ہو چکے ان کے عذاب میں تخفیف کی شفاعت، بد اعمالیوں کی وجہ سے اس عذاب کے مستحق ہے لیکن آپ کی درخواست پر ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، کمی کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام کا شفاعت فرمانا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امت کے حق میں بخشش اور درجات کی بلندی کی شفاعت فرمائیں گے۔ ہر نبی اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے شفاعت کریں گے، یا اللہ ان کے گناہ کی وجہ سے جو عذاب آنے والا ہے ان کو محفوظ فرما لے، جہنم سے بچا لے۔ اسی طرح درجات کی بلندی کی شفاعت فرمائیں گے کہ اللہ ان کا مقام بلند کر دے، ان کے درجے اونچے کر دے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی شفاعت بھی قبول فرمائیں گے۔ شہداء کا شفاعت فرمانا، جس مومن نے اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دی، قیامت کے دن انہیں بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا، اور ایک شہید 70 گناہگار اہل ایمان کی شفاعت کرے گا، یعنی ایک شہید کی وجہ سے 70 وہ آدمی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حق دیں گے کہ شفاعت کرے، اور اس کی شفاعت کی وجہ سے اللہ 70 ان لوگوں کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے اللہ جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ علماء کا شفاعت فرمانا، علماء اپنے متبعین کی شفاعت کریں گے جس کی برکت سے متبعین کو نجات ملے گی۔ ایک روایت میں 100 کا لفظ ہے کہ عالم کی اپنے متبعین میں سے 100 افراد کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ تو کوئی تحدید نہیں ہے، اللہ کرم فرمائے تو جن جن کی وہ شفاعت کریں اللہ قبول فرما لیں۔ علماء سے تعلق رکھیں، علماء کی اتباع کریں، علماء سے جڑ کے رہیں، علماء کی خدمت کریں، محبت کریں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، تو علماء کی شفاعت بھی قیامت کے دن قبول کی جائے گی۔ حفاظ قرآن کا شفاعت فرمانا، جس شخص نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو حفظ کیا، اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ایک حافظ جو عامل ہو، یعنی قرآن پہ عمل بھی کرتا ہو، صرف حافظ نہیں، عامل، قرآن حفظ بھی کیا ہو پھر قرآن پہ عمل بھی کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت سے اس کے خاندان کے 10 آدمی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ جنت میں بھیج دیں گے۔ نابالغ اولاد کا شفاعت کرنا، جس کی 3، 2 یا 1 نابالغ اولاد فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے، تو قیامت کے دن یہ بچے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اپنے والدین کی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نابالغ بچے 3 فوت ہو گئے، وہ بھی شفاعت، 2 ہو گئے وہ بھی، 1 بچی یا بچہ اس کے بھی۔ اگر کسی شخص کے نابالغ بچے دنیا سے چلے گئے، جانے کا دکھ ضرور ہے، لیکن ان پر صبر کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ اس کی برکت سے اس کو بچے کو شفاعت کا حق دیں گے، اور یہ والدین قیامت کے دن بعد جنت میں اپنی اولاد کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو نابالغ بچہ جس کا فوت ہو جائے اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بالغ ہوتا تو نہ معلوم کفر کی طرف جاتا، ایمان کی طرف جاتا، پھر اگر مومن بھی ہوتا اور ایمان پہ فوت ہوتا بالغ، تو اس کی اپنی جنت ہوتی، والدین کی اپنی ہوتی۔ والدین تو چاہتے ہیں ہماری اولاد ساتھ رہے، تو نابالغ بچہ کسی کا فوت ہو گیا تو والدین کی شفاعت کر کے جنت میں بھی لے جائے گا انشاءاللہ، اور والدین ہمیشہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہیں گے اس نابالغ بچے کو جنت میں اپنے پاس دیکھ کر۔ تو اللہ کا کتنا کرم ہے۔ قرآن اور روزہ کا شفاعت کرنا، جو لوگ دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر قرآن سنتے اور سناتے ہیں، ان کے حق میں قرآن کریم شفاعت کرے گا۔ جو لوگ رمضان مبارک ادب احترام کرتے ہیں، دن کا روزہ رات کا قیام کرتے ہیں، تو روزہ ان کے حق میں شفاعت کرے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت بہت کریں، بہت اہتمام کریں، خصوصاً تہجد میں، اور رات کو قرآن کریم پڑھنا، پھر رمضان کا روزہ اور رات کا قیام، تو یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا کہ یا اللہ یہ میرے لیے راتوں کو جاگتا تھا۔ روزہ شفاعت کرے گا، اے اللہ یہ بھوکا رہتا تھا، پیاس برداشت کرتا تھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن کو شفاعت کی اجازت دیں گے، اور پھر اللہ ان کی شفاعت قبول بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء کی، حفاظ کی، شہداء کی اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرمائے، اور جن کے نابالغ بچے فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نابالغ بچوں کو ان کے لیے شفیع بنا دے۔ میں بسا اوقات اپنے دوست احباب سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے متعلقین سے اللہ تعالیٰ کے کرم کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے 3 نابالغ بچے فوت ہوئے ہیں، 3 نابالغ بچے دنیا سے گئے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کا نصاب بھی اپنے کرم سے مکمل فرما دیا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان بچوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے، اور اس نالائق کو ان نابالغ بچوں کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے پوری امید ہے، اللہ کے دربار کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے، قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائے، اور عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ جنت نمبر 1، جنت اہل ایمان کے لیے انعام و عیش کی جگہ ہے جو پیدا کی جا چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت رہنے اور گزارا کرنے کی جگہ نہیں ہے،
جنت عیش کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، راحت کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں دکھ اور سکھ ہو وہ دنیا ہے، جہاں صرف دکھ ہو وہ جہنم ہے، اور جہاں صرف سکھ ہو وہاں جنت ہے، وہ جنت ہے۔ تو جنت آرام، سکون، راحت کی جگہ ہے۔ نمبر 2، اس کی لمبائی اور چوڑائی کا اندازہ اس دنیا میں لگانا ناممکن ہے۔ انسان کی سوچ کے مطابق اوپر آسمان اور نیچے زمین، اس سے زیادہ وسعت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں مثال یوں دے دیتے ہیں، عرضها السماوات والارض، کہ اس کی چوڑائی جیسے آسمان و زمین ہے۔ جو تمہاری سوچ ہے، اس سے زیادہ تم کیا سوچ سکتے ہو، لیکن اس کی وسعت کا اندازہ لگانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ نمبر 3، قیامت کے بعد جو ایک بار جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جنت میں جو داخل ہو گیا اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ نمبر 4، جنت میں اہل جنت کو وہ نعمتیں ملے گی جن کا تصور اس دنیا میں ناممکن ہے۔ وہ خوشیاں نہ کان نے سنی ہیں، وہ خوشیاں نہ آنکھ نے دیکھی ہیں، وہ خوشیاں نہ دل میں کھٹک سکتی ہیں۔ انسان کے تصور سے بلند و بالا وہ خوشیاں ہیں جو اللہ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 5، اہل جنت کو جنت میں بڑھاپا، بیماری، غم، موت اور مشقت نہیں ہوگی۔ یہ بڑھاپا دنیا کا مسئلہ ہے، بیماریاں دنیا کے مسئلے ہیں، غم دنیا کے مسائل ہیں، جنت میں ان میں کچھ بھی نہیں۔ نمبر 6، جنت میں اہل جنت کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، حتیٰ کہ جنت میں ایک بازار ہوگا، سوق و صور، تصاویر کا بازار۔ جنتی اس بازار میں جائیں گے اور جو تصویر پسند آئے گی، جی چاہے گا میری ایسی تصویر ہو، بس خواہش کی دیر ہے، وہی تصویر بن جائے گی۔ گھر جائیں گے، گھر والے پہچانیں گے یہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خواہش جنت میں پوری کرنی۔ دنیا کا کچھ وقت انسان ایسے گزارے جیسے اللہ چاہتے، پھر جنت میں وہ ہوگا جو بندہ چاہے گا۔ اللہ یہ خوشیاں اللہ تعالیٰ ساری جنت میں بندے کو عطا فرما دیں گے۔ نمبر 7، پانی، دودھ، شہد اور صاف ستھری شراب کی نہریں، صاف شراب، پاکیزہ شراب، بغیر نشے کی شراب۔ نمبر 8، اہل جنت کو جنت میں ریشم کا لباس، سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ بظاہر دنیا میں کنگن عورتیں پہنتی ہیں تو لوگ سوچتے ہیں مرد کیوں کنگن پہنیں گے۔ ایک دور تھا کہ بادشاہ کنگن پہنا کرتے تھے، یہ علامت تھی خوشی کی، عیش و عشرت کی، اور یہ علامت اللہ جنت میں جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ نمبر 9، جنت میں ہر قسم کے میوے اور پھلوں کے باغات ہوں گے۔ میوے، پھل، اور یہ ایک دو نہیں، باغات، کتنے پھل جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ نمبر 10، جنت میں پاکیزہ حوریں ہوں گی اور ان تمام حوروں کی سردار دنیا والی بیوی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جو حوریں عطا فرمائیں گے ان کا حسن احادیث میں بہت بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے بہت ساری ان کی نشانیاں بیان کی ہیں، وہ کیسی ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، اور خیموں کے اندر ہوں گی، لولو مرجان کی طرح ہوں گی، اور دنیا میں جس طرح کسی عورت کا نکاح ہو گیا اور اس کے ساتھ کوئی خامد ملا، ایسی نہیں ہوگی۔ کنواریاں، پہلی ملاقات ان کسی شوہر سے ہوگی، اور ان کی سردار وہ جنت کی عورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جس نے یہاں روزے رکھے، نمازیں پڑھی، مشقتیں اٹھائی، اللہ کو راضی کیا۔ 11، کوئی کافر جنت میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں جائے گا۔ کافر کو جنت کی ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں لگے گا، خواہ وہ معتدل کافر یا متشدد۔ یہ جو ہمارے یہاں تقسیم ہے کہ یہ معتدل ہے، متشدد ہے، یہ دنیا میں تو ہو سکتی ہے کہ یہ سخت ہے، یہ نرم ہے۔ قیامت کے دن نرم ہو یا گرم، سخت ہو یا جیسا بھی، کافر کافر ہے۔ نہ کافر کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، نہ کافر کو حوض کوثر کی بوند ملے گی، نہ کافر کو اللہ کا دیدار ہوگا، نہ کافر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، نہ کافر کو جنت کی ہوا ملے گی،
نہ کافر ایک لمحہ کے لیے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ آخری جنتی، جو شخص جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا، اسے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور اللہ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا، وہ جائے گا اور کہے گا اللہ جنت میں تو جگہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے جنت میں چلا جا، اور جب اس کو جنت ملے گی تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، یہ دنیا کا آخری جنتی ہے۔ تو یہ کبھی ذہن نہ بنانا کہ بد عقیدہ بھی جنت میں جائیں گے، کفار بھی جنت میں جائیں گے، یہ کبھی ذہن نہ بنانا کہ جنت بہت بڑی ہے تو اس میں ہر کوئی چلا جائے گا۔ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ بہت بڑی میں بہت لوگ ہوں، وہ پھر عیش کی جگہ نہ رہی نا، آرام کی جگہ نہ رہی۔ عیش اور آرام کی جگہ تو تبھی ہے کہ جگہ بڑی ہو اور رہنے والے کم ہوں، پھر عیش و عشرت ہوتی ہے۔ خیر، جنت بہت وسیع ہے، اور آخری جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ بتائیں یہ جنت کتنی بڑی ہوگی جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار، جنت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور یہ دیدار بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی تشبیہ کے ہوگا۔ اس کے لیے انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ یعنی وہاں دیدار ایسے نہیں جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز مثلا مائک ہے تو ہم نے اسے پورا دیکھ لیا، مکمل دیکھ لیا۔ کسی پہاڑ کو دیکھے تو آپ نے بہت سارا حصہ دیکھ لیا۔ نہیں، انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، نہ دنیا میں نہ جنت میں۔ کیفیت کیا ہوگی اللہ ہی جانتے ہیں، کوئی ہم تشبیہ نہیں دے سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے آپ 14ویں کا چاند دیکھو کتنا صاف ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہو کہ چاند ہے، یہ نہیں کہ آپ کو شک ہو یہ کیا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کا دیدار ہوگا تو بندہ سمجھے گا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ باقی وہ کیسے ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور بعد، اللہ تعالیٰ کا قرب اور بعد مسافت کی کمی بیشی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ عزت اور ذلت کے معنی کے اعتبار سے ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن فرما بردار شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، لیکن یہ قرب بغیر کسی کیفیت کے ہوگا، اور نافرمان شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا، لیکن یہ دوری بھی بغیر کیفیت کی ہوگی۔ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کے قریب ہے، فلاں بندہ اللہ سے دور ہے، تو اس طرح نہیں جس طرح ہم دنیا میں ہے کہ یہ مثلا یہ موبائل ہے تو میرے قریب ہے، یہ گلاس ہے تو میرے قریب ہے، یہ چیز میرے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور بعد وہ یہ نہیں ہے کہ مسافت ہو، فاصلہ ہو قرب اور بعد کا، وہ کیفیت سے پاک ہے، تشبیہ سے پاک ہے۔ اللہ کا قرب اللہ کی رحمت، اللہ کا بعد رحمت سے دوری، بس اس کو اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں۔ قرب عزت ہے، قرب اللہ کی رحمت ہے، بس یہ ہے قرب، اور بعد دوری ذلت ہے، بعد اور دوری یہ لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور بعد مسافت کی طرح نہیں ہے۔ آراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، جہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ یہ لوگ اہل جنت کو جنت کی نعمتوں میں دیکھ کر جنت کے حصول کی دعا کریں گے، اور اہل جہنم کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگیں گے۔ بالآخر ایک وقت آئے گا جب اللہ پاک اصحاب آراف کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یعنی قیامت کے دن جب وزن اعمال ہوگا، اعمال کا ترازو ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، تو جن کے نیک اعمال زیادہ وہ جنت میں، اور جن کے برے اعمال زیادہ وہ جہنم میں، اور جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہیں ان کو نہ جنت میں نہ جہنم میں۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے جس کا نام آراف ہے۔ قرآن کریم میں ایک مستقل سورت ہے، سورۃ الاعراف، جن کو اس دیوار کے اوپر رکھا جائے گا۔ جب یہ جنت کو دیکھیں گے تو ان کا جی چاہے گا اللہ میں جنت میں لے جائے، جب جہنم کو دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے کہ اللہ میں جہنم سے بچا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔
جہنم، نمبر 1، جہنم کفار اور منافقین کے لیے دائمی ابدی عذاب کی جگہ ہے جو تیار کی جا چکی ہے، یعنی تیار ہو چکی ہے، پیدا ہو چکی ہے اور کفار کی انتظار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، کفار اور منافقین جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 3، اہل ایمان میں بعض گناہ گار جو جہنم میں جائیں گے وہ بطور تزکیہ جائیں گے، نہ کہ بطور عذاب۔ اگر کسی جگہ اسے عذاب کہا گیا ہے تو صرف اس لیے کہ صورت عذاب کی ہوگی۔ جہنم تیار ہے کفار کے لیے، عذاب ہوگا کفار کو۔ جو مؤمن نافرمان جہنم میں جائیں گے وہ عذاب کے لیے نہیں بلکہ تزکیہ کے لیے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ عذاب کہتے ہیں ایلام الحی علی سبیل الہوان، زندہ آدمی کو تکلیف دینا ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اور ایمان والے مومنین سے وعدہ کیا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی اور مؤمنین کو رسوا نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے عذاب تو ہوگا رسوا کرنے کے لیے، اور رسوائی ہوگی کفار کی، تو عذاب تو کفار کو ہوگا۔ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ مومن گناہ کر کے خود کو ناپاک کر چکا ہے، جنت پاک ہے، وہاں پاک لوگ ہی جائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جہنم میں بھیجیں گے اور پاک کر کے پھر اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو کفار کو عذاب ہوگا اور مومن کا تزکیہ۔ ہاں، بعض مقامات پہ قرآن و حدیث میں جو مؤمن کو سزا دینے کا تذکرہ بھی عذاب کے لفظ سے آیا ہے، اس لیے کہ وہ صورت عذاب کی ہے، وہ صورت عذاب کی ہے، دیکھنے میں عذاب کی طرح ہے تو اس کو عذاب کہہ دیا گیا ہے، ورنہ اصل قیامت کے بعد عذاب کفار ہی کو ہوگا۔ نمبر 4، جہنم ہمیشہ رہے گی اور کبھی فنا نہیں ہوگی۔ جس طرح جنت نے ہمیشہ رہنا ہے، جہنم نے بھی ہمیشہ رہنا۔ اور یہ ذہن نشین فرما لیں، اللہ تعالیٰ ازلی بھی ہیں، ابدی بھی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ جنت اور جہنم ابدی تو ہیں کہ ہمیشہ رہیں گی، ازلی نہیں کہ ہمیشہ سے ہوں، یہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ نمبر 5، جہنم میں کفار موت کی تمنا کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی، چاہیں گے موت آ جائے لیکن موت آئے گی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ عذاب بھگتتے رہیں گے جہنم میں۔ نمبر 6، جہنم میں اہل جہنم کو کئی قسم کے عذاب دیے جائیں گے۔ نمبر 1، آگ کا لباس، یعنی آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ نمبر 2، آگ کا عذاب، ایک ہے آگ کا لباس پہنا کر تکلیف دینا، ایک ہے ویسے ہی آگ کے ذریعے ان کو عذاب دینا۔ نمبر 3، سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی۔ نمبر 4، کھانے کے لیے کانٹے دار درخت اور پینے کے لیے گرم پیپ۔ نمبر 5، گلے میں توق، وزنی لوہا توق۔ نمبر 6، اونٹوں کی طرح بڑے بڑے سانپ جو جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے، اور یہ سانپ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ دیں تو 40 سال تک ان کے زہر کا درد نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 7، خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو جو جہنمیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے، ان کے ایک مرتبہ ڈنک مارنے کی تکلیف اتنی ہے کہ ایک مرتبہ ڈنک مارے تو 40 سال تک اس کی تکلیف باقی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے، بغیر حساب کے عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے۔